بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں ہیں، کچھ جاتی عمرہ سے، کچھ بنی گالا، کچھ راولپنڈی اور کچھ اسلام آباد سے، اور کچھ خبریں لندن سے بھی ہیں۔ لندن کی خواہش اور جاتی عمرہ کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں اور شدید ترین پریشر میں ہے فرد واحد، اور چونکہ ایک کام تو کر بیٹھے ہیں اور اس کام کو عمل پذیر ہونے میں، مکمل ہونے میں کافی دشواریاں ہیں، اور اس وقت اگلے 8 ہفتے میں پاکستان کی سیاست کے اس میں گھمسان کا رن پڑنے والا ہے جی، بلکہ پڑ چکا ہے، گھمسان کا رن پڑ چکا ہے اگلے 8 ہفتے۔ اور ون پنچ فائٹ، اگر آپ باکسنگ اور ریسلنگ دیکھیں تو اس میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ون پنچ فائٹ، یعنی کہ ایک ایسا پنچ مل جائے مخالف کے خلاف، ایک ایسا پنچ مل جائے کہ وہ لگے، صحیح نشانے پہ لگے، تو اس کے بعد جو مخالف کھلاڑی ہے وہ ہو جائے ناک آؤٹ اور اس کو رنگ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے۔ اس وقت پاکستان کی سیاست کی بھی یہی صورتحال ہے۔ عمران خان کے مخالف، بلکہ عمران خان کے مخالف نہیں ہیں، مخالفین اس وقت بظاہر جو ہمیں اتحادی نظر آ رہے ہیں وہ اتحادی بھی نہیں ہیں۔ مثلا اس وقت ہمیں اتحادی نظر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف سارے اکٹھے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے مخالفین ایک زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اور ایک فرد واحد ہیں، وہ بھی ان کے مخالفین میں شامل ہیں۔ اب جو مخالفین ہیں، مخالفین کی صفوں میں بھی سنسیریٹی نہیں ہے، وہ اندر کی لڑائی کچھ اور ہے، وہ اور کام کر رہے ہیں، لیکن خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کی اننگز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی نہیں مرتی، وہ خواہ چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو، وہ کبھی نہیں مرتی، وہ میدان میں رہتی ہے، میدان کی سیاست میں رہتی ہے، وہ اقتدار کی راہداریوں میں رہتی ہے، وہ پاور کوریڈورز میں رہتی ہے، وہ متعلق رہتی ہے، وہ ریلیونٹ رہتی ہے۔ جو نان پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ اقتدار کی راہداریوں میں اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک ان کے پاس اختیار ہے، جب تک ان کے پاس چھڑی ہے، اس وقت تک تو وہ با اختیار ہوتے ہیں، اس وقت وہ متعلق بھی ہوتے ہیں، اس وقت ان کا حکم بھی چلتا ہے، وہ پاور کوریڈورز میں بھی ہوتے ہیں، وہ محلاتی جو پلاننگز کی جا رہی ہوتی ہیں، کانسپریسیز ہوتی ہیں، اس میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن نان پولیٹیکل پلیئرز جیسے ہی ان کی مدت ختم ہوتی ہے، نان پولیٹیکل پلیئرز کا کیریئر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کتنے شد و مت کے ساتھ بڑے بڑے نام آئے، جنرل ایوب خان صاحب اور جنرل یحییٰ خان، جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، جنرل پرویز مشرف صاحب آئے اور چلے گئے، اور ان کی کوئی لیگیسی نہیں رہتی، اور ان کا کیونکہ اس کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی، عوام ان کو پسند نہیں کرتے، وہ جتنی دیر بھی رہتے ہیں وہ ڈنڈے کے زور پہ اقتدار حاصل کرتے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، وہ بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ مسلط کرتے ہیں، اور شہری حقوق معطل کرتے ہیں، شہری آزادیاں سلب کرتے ہیں۔ ان کو ضرب کے نام سے جانا جاتا ہے، غاصب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے علاوہ اس سے زیادہ ان کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز پاکستان کی سیاست میں یہ 47 سے چلی آ رہی ہے، اب تک چل رہی ہے۔ اب بھی کچھ معاملات ایسے ہی ہیں، سنگ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات خراب ہوئے، بلکہ خراب کیے گئے، اور اس کے بعد یہ جو سچویشن آ گئی، امپورٹڈ آ گئے ہیں، اب معاملہ ان میں اور بیچ میں ہے۔ اب چل رہا ہے جی کہ 8 ہفتے، نومبر کا آخری ہفتہ، اور وہ اس سے پہلے یعنی 15 نومبر سے پہلے سارے کام کرنے ہیں۔ اب 15 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب کو کیسے آؤٹ کیا جائے، کیسے مائنس کیا جائے، یہ ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہے، اور وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ ایک انٹرویو میں آپ کو سنواتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے، اس میں اصل جھگڑا کیا ہے؟ اصل جھگڑا یہی ہے کہ نیا آرمی چیف، ایکسٹینشن یا نیا آرمی چیف، یہ دو باتیں ہیں، اور اسی کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کا ایک ایک لفظ جو ہے اس میں خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری سے متعلق متنازع بیان، وہ تو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن اب ذرا 3-4 باتیں سنیے۔ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف آصف علی زرداری پر عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری پر کہ وہ انتخابات اس وجہ سے نہیں کرا رہے کہ نومبر میں نئے آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے۔ عمران خان نے یہ الزام لگایا کہ یہ دونوں اپنا پسندیدہ آرمی چیف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس تقرری میں ابھی 3 ماہ باقی ہیں، 3 ماہ نہیں رہ گئے، 2 ماہ رہ گئے ہیں، باقی ہیں، اور حکومت
اس ضمن میں جلد بازی میں فیصلہ کرے گی اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آ کر آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 ماہ باقی ہیں، میرے حساب سے تو 2 ماہ ہی بنتے ہیں، ان کے حساب سے 3 ماہ ہیں، لیکن 3 ماہ نہیں ہے، کم ہے، کیونکہ 15-16 نومبر کو نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو جانا ہے میری اطلاع کے مطابق۔ تقرری میں تاخیر سے یہ معاملہ مزید متنازع نہیں ہو جائے گا؟ وائس آف امریکہ نے سوال کیا تو خواجہ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر ادارے کا تقدس اور وقار بحال کرنا ان کے حکومت کے لیے مقدم ہے۔ اب ادارے کا وقار اور تقدس اور مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی یہ آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے کہ تقدس کون بحال کر رہا ہے اور وقار کون بحال کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ تاخیر سے یہ معاملہ مزید متنازع نہیں ہو جائے گا؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم ادارے کا وقار اور تقدس بحال کریں گے اور آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو متنازع نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک کوئی اعلان نہیں کریں گے۔ حالانکہ آرمی چیف جب جنرل باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے بنانا تھا آرمی چیف، تو جنوری 2016 میں وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ نومبر میں اپائنٹمنٹ ہونی تھی، جنوری 2016 میں وہ یہ کام کر چکے تھے، اور اب بھی نواز شریف صاحب اپنے ذہن میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ کس کو آرمی چیف بنائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ خواجہ اس لیے وہ یہ چلتی رہے گی کھیل، وہ اس کو پنگ پونگ طریقے سے کھیلتے رہیں گے۔ آگے جی خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص ادارے کا وقار مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں اس کے دباؤ میں آ کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو روایتی طور پر غلط ہو، اس لیے جلد بازی کی کوئی ایسی ضرورت نہیں۔ یعنی ہم اینڈ ٹائم پہ آ کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک طرف نواز شریف صاحب نے وہ لارا لگایا ہوا تھا، لالی پاپ دیا ہوا تھا جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو، راحیل شریف صاحب کی دفعہ ان کو لالی پاپ دیا ہوا تھا، اور بالکل آخری دن آ کے انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب کو آرمی چیف بنا دیا تھا، اور جنرل راحیل شریف صاحب کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ بھی وہ کئی ہفتے پہلے کر چکے تھے اور بالکل 100% کر چکے تھے، لیکن جنرل اشفاق پرویانی صاحب کو اتنی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ نواز شریف صاحب آہستہ آہستہ کھیلتے کھیلتے کہاں تک لے کے جائیں گے، اور آخری بال پہ انہوں نے ان کو آؤٹ کر دیا اور آخری دن کیا تھا۔ پھر جب جنرل باجوہ صاحب کا یہ بھی فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ یہ خبر میں نے ہی بریک کی تھی اور ریکارڈ پہ ہے جنوری 2016 میں، تو اسی طریقے سے جنرل راحیل شریف صاحب نے کسی اور کا نام دیا تھا، پینل میں کچھ اور سینئر موسٹ لوگوں کو رکھا ہوا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے 4 نمبر 5 نمبر پہ جا کے جنرل باجوہ صاحب کا انتخاب کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں، سیم وہی بات کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ روایتی طور پر اس لیے جلد بازی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہی کوئی لالی پاپ اس وقت بھی میری اطلاع کے مطابق رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایکسٹینشن کا کارڈ ابھی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے اور وہ صرف دکھانے کے لیے ہے۔ یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ ایکسٹینشن کا کارڈ صرف دکھانے کے لیے ہے، نیا آرمی چیف آئے گا اور وہ آئے گا اینڈ ٹائم پہ آ جائے گا۔ بہرحال وزیر دفاع نے کہا کہ آپ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتائیں کہ 2-3 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے بھی کسی آرمی چیف کی تقرری ہوئی ہو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، تو خیر یہ واقعات تو بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں جی، تقرری تو ظاہر ہے آخر میں آتی ہے، لیکن فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے۔ اب خواجہ آصف کے بقول وہ ماضی میں بھی بطور وزیر دفاع 2 مرتبہ آرمی چیف کی تقرری کے عمل کا حصہ رہے ہیں، اور آرمی چیف کی سبکدوشی سے چند روز قبل ہی ان کے جانشین کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب اگلی بات، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خواجہ آصف صاحب جب جنرل راحیل شریف کو بنانا تھا تب بھی، اور جنرل باجوہ صاحب کو بنانا تھا تب بھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے جی ایک اور بھی کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے عمل کو متنازع بنانا کسی صورت قوم اور ملک کی خدمت نہیں بلکہ اسے دشمنی سمجھتے ہیں۔ اب یہ کام نواز شریف صاحب نے ہر دفعہ کیا آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں، صدر اسحاق خان، جنرل وحید کاکڑ سے لے کے جنرل پرویز مشرف، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل آصف نواز جنجوعہ، ہر طرح سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جی،
تو اب اگلی بات جو آگئی نا وہ بڑی کلیئر ہے جی، وہ یہ ہے کہ کیا اتحادی حکومت سے مشاورت ہوگی نئے آرمی چیف کے معاملے میں؟ تو آرمی چیف کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت، انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت میں ہوتے ہوئے لازم ہے کہ اہم فیصلوں میں مشاورت کی جائے، یقینی طور پہ فوج کی جانب سے سامنے آنے والے ناموں کو اتحادی رہنماؤں کے سامنے بھی رکھا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اس عمل میں حکومت اصولوں سے انحراف نہیں کرے گی اور اس سے پہلے وضع کردہ قواعد اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ابھی بہت دور ہے جی، اور اس کے بعد جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع پر بات کرنا قبل از وقت ہے، انہوں نے یہ بھی کہا خواجہ صاحب نے۔ اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا سکتی ہے، تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ملکی دفاع کے تناظر میں پاکستان کو پچھلے 20 برس سے غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان غیر یقینی حالات میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرریاں ہو رہی ہیں، اور غیر یقینی حالات میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرریاں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا، خاص طور پہ یہ جملہ سنیے گا، کہ ان کے بقول اس وقت ملک میں سیاسی اور معاشی حالات سازگار نہیں، لیکن دفاعی ادارے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قطعی طور پر غیر معمولی حالات نہیں ہیں، یعنی کہ ایکسٹینشن کا انہوں نے کہا کہ کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ صورتحال معمول پہ ہے، غیر معمولی صورتحال نہیں ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ فوج کے سربراہ کی تقرری میں میڈیا کی دلچسپی بڑھ گئی ہے اور اسے موضوع بحث بنا رکھا ہے۔ عمران خان بھی اس پر عوامی سطح پر تبصرے کر رہے ہیں، اور جنرل باجوہ کی مدت میں توسیع کے امکانات پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اس بارے میں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی یہ بات قبل از وقت اور غیر ضروری ہے۔ تو یہ ہے صورتحال کہ اب میں آپ کو بتاؤں جی، کچھ فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ اس وقت نواز شریف صاحب یا پی ڈی ایم، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ایک ہی تیر میں، ایک ہی اوور میں 3 کی تینوں وکٹیں گر جائیں، نئے آرمی چیف آ جائیں، عمران خان صاحب سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے، وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ خود بھی یہاں پہ تشریف لے آئیں، اور اس طریقے سے پنجاب حکومت بھی اگر اس سے پہلے گر جائے تو یہ 3-4 کام وہ کرنا چاہتے ہیں ان 8 ہفتوں کے اندر۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔